السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر اقرا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی گریٹ ڈاکٹرز۔ آج میں جس موضوع پہ بات کرنے جا رہی ہوں وہ عورتوں کے لیے ایک بہت کامن ایشو ہے، اور یہ وہ عام سا مسئلہ ہے ویجنل ڈسچارج، جسے عام زبان میں پانی پڑنا مطلب کہ لڑکیوں کے پرائیویٹ پارٹ سے سفید مادہ کا نکلنا کہتے ہیں۔ اسے ہماری سوسائٹی میں ایک اور کامن ٹرم سے جانا جاتا ہے جسے لیوکوریا بولتے ہیں۔ لیوکوریا ہے تو بیسیکلی میڈیکل ٹرم، بٹ اٹس فریکوینٹلی یوزڈ ان سوسائٹی ٹو ایڈریس نارمل ویجنل ڈسچارج۔ اس سے پہلے کہ ہم بات کریں کہ ویجنل ڈسچارج کیا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے اور اسے کیسے حل کریں، میں آپ کو لیوکوریا کے بارے میں کچھ کامن میتھس اور من گھڑت باتیں بتاتی چلوں۔ موسٹلی لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ نارمل ویجنل ڈسچارج یعنی کہ لیوکوریا ایک بہت ہی بری جسمانی بیماری ہے، اور یہ جسمانی کمزوری خصوصاً ہڈیوں کی کمزوری، جسے کہ اکثر ہڈیوں کا پگھلنا بھی بولتے ہیں، جسم میں بہت زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے، گرم کھانے کی وجہ سے اسپیشلی فش مچھلی، اور ذہنی ٹینشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کچھ سلم ایریاز سے بلونگ کرنے والے لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ یہ کسی جن چڑیل کے سائے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور عموماً عورتیں جسم میں ہونے والی تمام طرح کی کمزوریوں، چاہے وہ سر درد ہو، سر میں چکر آنا ہو، نظر کی کمزوری ہو، ٹانگوں میں درد ہو یا پیٹ کا درد ہی کیوں نہ ہو، اسے ویجنل ڈسچارج کے ساتھ کوریلیٹ کرتی ہیں۔ مطلب کہ ان کی نظر میں ان تمام سمٹمز کی ریزن بس یہی ہے۔ چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو عام حالات میں پرائیویٹ پارٹ سے سفید مادہ نکلتا ہے، سفید پانی آتا ہے، یہ ایکچولی ہے کیا۔ سب سے پہلے یہ کہ سفید پانی کا پڑنا کوئی بیماری نہیں، بلکہ یہ مادہ وجائنا کی حفاظت کرتا ہے، اسے پروٹیکٹ کرتا ہے نقصان دینے والے جراثیموں سے۔ یہ سفید مادہ ایک مکسچر ہے جو کہ بچہ دانی کے منہ سے نکلنے والی رطوبت، وجائنا کی دیواروں سے گرنے والے مردہ سیلز اور اس کی دیواروں سے نکلنے والی رطوبت، اور اس میں پائے جانے والے گڈ بیکٹیریاز مطلب کہ اچھے جراثیموں سے مل کر بنتا ہے۔ اس مادہ کا رنگ یوزلی سفید، دودھیا سفید یا پھر اکثر بے رنگ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس کی بو کی بات کی جائے تو بہت ہی ہلکی سی بو آتی ہے اس سفید مادہ میں سے، اور اکثر نہیں بھی ہوتی۔ یہ مادہ لڑکیوں کی پوری مینسٹرل سائیکل مینس کہ ایک پیریڈ سے اگلے پیریڈ کے درمیان ڈفرینٹ دنوں میں مقدار میں اور کنسسٹنسی مینس کہ گاڑھا یا پتلا مختلف فارمز میں ہوتا ہے۔ فوراً بلیڈنگ پیریڈ کے ختم ہونے کے بعد سے یہ تھوڑا تھوڑا سفید، تھوڑا گاڑھی کنسسٹنسی میں آنا شروع ہوتا ہے، اور جیسے ہی آپ مڈ سائیکل کے قریب ہوتے ہیں، جو کہ لڑکیوں کی اووری سے انڈا نکلنے کے دن ہوتے ہیں، یہ مادہ پتلا جو کہ انڈے کی سفیدی کی طرح دکھتا ہے اور مقدار میں کافی تقریباً 30 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ لڑکیوں کے لیے بہت ہی نارمل ڈسکمفرٹ سچویشن ہوتی ہے، اور وہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ شاید ہمیں کوئی بیماری ہو گئی ہے۔ مڈ سائیکل کے بعد پھر سے ڈسچارج کی کنسسٹنسی کمپیریٹیولی تھک مطلب کہ گاڑھی ہو جاتی ہے، اور مقدار بھی ایوریج کافی کم ہو جاتی ہے، لائک ½ ٹی اسپون یا 1 ٹی اسپون کی مقدار روزانہ میں بنتی ہے اور نکلتی ہے۔ یہ تو ہم نے بات کی کہ یہ کیسے تھرو آؤٹ مینسٹرل سائیکل ویری کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایج کے مختلف حصوں میں یہ کیسے سامنے آتا ہے۔ ان فیکٹ ویجنل ڈسچارج بچیوں کی پیدائش سے ہی پریزنٹ ہوتا ہے۔ اکثر مائیں اس بات سے بہت پریشان ہو جاتی ہیں، لیکن یہ سب ہارمونل چینجز کی وجہ سے ہے، جو کہ نیو بورن ماں کے پیٹ سے ہی کیری کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر بلوغت سے پہلے تک بہت ہی کم اور پتلا مادہ آتا ہے،
اور جیسے ہی بلوغت کی عمر آتی ہے تو مقدار زیادہ اور گاڑھی ہونے لگتی ہے. مینسس کے سٹارٹ ہوتے ہی اس میں ڈے بائی ڈے چینجز آتے رہتے ہیں، جیسے کہ پہلے میں ابھی بتا چکی ہوں. اور پھر حمل کے دوران مادہ کی مقدار زیادہ رہتی ہے کیونکہ ہارمونز کے لیولز بڑھ جاتے ہیں. اور جب عورتوں کے مینسز 45 to 50 کی ایج کے اراؤنڈ بند ہو جاتے ہیں اور یہ فیز مینوپاز کہلاتی ہے تو ویجنل ڈسچارج میں بہت کمی آ جاتی ہے اور بلوغت سے پہلے جیسی کنڈیشن ہو جاتی ہے، اور ویجنل ڈسچارج کا نہ ہونا ڈرائنس کی وجہ بنتی ہے اور سیکس کے دوران درد کا سبب بنتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مادہ کیوں ہے. سب سے اہم وجہ اس کے ہونے کی ہے پروٹیکشن. یہ وجائنا کی حفاظت کرتا ہے نقصان دینے والے بیکٹیریا سے. اس کے اندر پائے جانے والے گڈ بیکٹیریا، اچھے جراثیم اس کے اندر کے ماحول کو تیزابی رکھتے ہیں جو کہ کسی اور ہارمفل بیکٹیریا کی بڑھوتری کو روکتے ہیں. دوسرا انتہائی اہم کام ہے لوبریکیشن، چکنا پن بنائے رکھنا. بہت ہی عام سی مثال لیتے ہیں ماؤتھ کی. اگر ہمارے منہ میں سے سلائیوا نکال دیا جائے نہ ہو تو کتنا اریٹیٹنگ ہوگا. یہ سفید پانی بھی وجائنا کے لیے یہی کام کرتا ہے. دراصل اس سفید پانی کا ہونا بہت ضروری ہے. اب دیکھتے ہیں اس نارمل ڈسکمفرٹ، اس مسئلے کا حل کیسے کریں. اب یہ بیماری تو ہے نہیں جس کے لیے آپ کو کوئی میڈیسن لینی پڑے، تو بالکل ٹینشن فری ہو جائیں اگر یہ ویجنل ڈسچارج ویسا ہے جیسے میں نے ابھی ڈسکس کیا. اگر آپ کو کوئی خارش، درد، سوجن، جلن نہیں ہے اور ملکی وائٹ ڈسچارج ہے تو بے فکر ہو جائیں. لیکن اگر آپ ان باتوں سے پریشان ہیں کہ آپ کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں اس کے اوور فلو کی وجہ سے، اسپیشلی آپ کے اوویولیشن ڈیز میں، تو ڈیفینیٹلی آپ کو پینٹی وتھ پینٹی لائنرز یوز کرنے کی عادت بنانا چاہیے، جس سے آپ کافی ریلیکس اور کلین فیل کریں گے. اور ہائیجین تو آف کورس ضروری ہے. انٹیمیٹ واش خریدیں جو اسپیشلی پرائیویٹ پارٹ واش کرنے کے لیے ہی بنائے گئے ہیں. ایریا کو دھوئیں اور ڈرائی کرنا نہ بھولیں کیونکہ گیلے پن میں برے بیکٹیریاز جلدی بڑھتے ہیں جو کہ آپ کو انفیکشن کاز کر سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا ان لیڈیز کے لیے جن کو ویجنل ڈسچارج کا ایشو ہے. بٹ فیمیلز جو پوسٹ مینوپاز فیز میں ایکسیسو ڈرائنس فیس کر رہی ہیں ڈسچارج کم ہونے کی وجہ سے، انہیں لوبریکینٹس اور ایسٹروجن کریمز کافی فائدہ دے سکتی ہیں. آج میں نے آپ کو بتایا کہ نارمل ویجنل ڈسچارج لیکوریا کیا اور کیوں ہوتا ہے اور اس کا حل. امید ہے کہ آپ کو کافی انفارمیشن ملی ہوگی. دوسروں سے بھی شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنے مسائل کے بارے میں بتائیں تاکہ ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں ان ایشوز پہ بات کر سکیں. تھینک یو.